قوال بھی ہوں لیکن بن ڈھول والا. اچھا قوالی پہ مفتی صاحب ایسا لٹاتے ہیں لوگ, لیکن وہ قوالی کے پیچھے میرا مقصد تھا. جب میں گجرات میں بیان چلنے لگا جی تو میں نے وہاں پر کچھ لوگ زیادہ قوالی کے عاشق ہوتے ہیں, تو ان علاقوں میں مفتی صاحب میرے 2-3 اشعار نہیں کام کر دیا اور پورا علاقہ الحمدللہ وہ کسی اور طرف ادھر سے ادھر آ گیا. تو میں اکثر یہ شعر کہتا ہوں, اور میرا اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ میرے خواجہ ہندوستان آئے تو ان کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے تھے کہ یہ شخص اتنا اچھا ہے, تو جس دین کو مانتا ہے وہ دین کتنا اچھا ہوگا. تو میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں, تو دیکھیں میں اب وہ جب آئے خواجہ ہندوستان ہے نا, تو وقت کی حکومت نے ان کو ہر طرح سے روکنا چاہا. کیوں؟ اس وقت جے پال جادوگر تھا, اس نے بھی روکا. تو پوری قوالی ہے, دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر. ابھی جے پال دوسرا ہے. دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر, جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر, پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر. خواجہ کے پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر, پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا, کیا فرمایا خواجہ نے, رک جانا تو وہی پہ جو جادو بلا کا ہے, رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے, گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے. خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا, خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا, کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا. یہ تو اللہ کا کرم ہے. کرم کس کا؟ اللہ کا. زور سے بولو, کرم کس کا؟ اللہ کا. مفتی صاحب یہاں وہ قوال کچھ اور کہتا نہیں سمجھا جی. اب قوال باولا ہے, اپن تھوڑی باولے ہیں. قوال باولا ہے نا, اپن تو مفتی ہے. ہاں اب وہ قوال, خواجہ خود کہہ رہے ہیں پتھر سے کیا کرے, وہ قوال سمجھ نہیں پا رہے ہیں. خواجہ خود پتھر سے کیا کرے, رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے, گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے. خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا, خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا, کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا. یہ تو اللہ کا, یہ تو اللہ کا کرم ہے, میرے مولا کا کرم ہے, میرے اللہ کا کرم ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ والوں سے جڑو. یہ جملہ سن لو, اللہ والوں سے جڑو. ہم اللہ والوں سے جوڑنے کا کام کرتے ہیں, اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھو. ہم تو علماء سے اور جو تھوڑا سا علم سیکھ لیں ان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو زیادہ دل سانا ارے بولو مت سمجھو. اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھو, اللہ والوں کے پاس خانقاہوں میں جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے جو ملتا ہے نا, حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی. شیخ فرماتے ہیں کہ نگاہ ولی میں, اللہ والوں کے نگاہوں میں تاثیر ہوتی ہے کہ نگاہ, شیخ ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہے نا. تو اب میں بھی دنیا دار تھا, ایک کالج میں پروفیسر تھا, میں بھی صرف سیاسی نیتا تھا, لیکن جب سے اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھا تو اللہ نے کچھ تو بھی تھوڑا سا رنگ چڑھا دیا. کیونکہ نسبت کا اثر پڑتا ہے, تعلق کا, کنیکشن کا اثر پڑتا ہے. تو اسی قوالی میں یہ شعر ہے جس پر میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ والوں سے جڑو. تو اگلا شعر دیکھیں آپ, نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے. ماشاءاللہ. حضرت خواجہ چشتی سلسلے کے اور میرے استاد محترم مولانا علی ندوی بھی چشتی.
تو دیکھیں نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یہ تو پورا مطلب بولو، یہ تو تمہیں یاد دلائے کہ باولو خواجہ کا کرم مت بولو، بولو زور سے، اب کرم کس کا؟ اللہ کا۔ نہیں مزہ نہیں آیا یار، اتنا بڑا مجموعہ کیسے والے، کرم کس کا؟ اللہ کا۔ اسی پر تو محنت کرتے ہیں دعوت و تبلیغ والے، اسی تو پر تو محنت کرتے ہیں جو بھائی اللہ والے، ہے نا، کہ کرم بھی کس کا؟ اللہ کا۔ اور کرم بھی کس کا؟ بس یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں، بڑا تھکا ہوا ذہن تھا، خود کو بھی پتہ نہیں تھا بیٹھنے سے پہلے کہ جب اتنے سفر ہوتے